إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مقام آخر إن للمتقين مفازا. اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، وہ جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تن تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین اور بر وقت جو امت کے ذمہ داران ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے
جن کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بہت مشہور صحابی رسول، اپنے دور کے سب سے بڑے محدث، مفسر، فقیہ اور مفتی تھے۔ گزشتہ کئی جمعہ سے لگاتار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی فضائل کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری باتوں کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں ایک ایسے صحابی کے تعلق سے بیان کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت محبوب تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بہت ہر دل عزیز صحابی تھے۔ جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو کہ علم کے سمندر تھے، احادیث کو سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے، اپنے دور کے سب سے بڑے مفسر تھے کہہ لیجئے، اور جن کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ان کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتلا دوں کہ ان کا تعلق کس علاقے سے تھا، یہ کہاں کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمن کے رہنے والے تھے، یمنی تھے، یمن کے رہنے والے تھے، اور یہ بہت لیٹ میں مسلمان ہوئے، بہت لیٹ، سن 7 ہجری میں، سن 7 ہجری میں خیبر کے سال، خیبر والے سال کہہ لیجئے، سن 7 ہجری میں۔ اس کے بعد میں جب مسلمان ہوئے تو صرف 4 سال اللہ کے نبی کی صحبت ان کو نصیب ہوئی ہے، اس کے بعد میں اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ یعنی 4 سال کی مدت آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ملی ہے، صحبت صرف 4 سال۔ لیکن حدیث کے بیان کرنے میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے آگے نکل گئے۔ تو یہ یمن کے رہنے والے تھے اور سن 7 ہجری میں مدینہ آئے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کر لیا۔ ان کا جو اصل نام تھا وہ عبد الرحمن بن صخر تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر کئی محدثین نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، لیکن مشہور کس سے ہو گئے؟ اپنے کنیت سے ہو گئے۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ ہے، ابا ہریرہ، ہر مذکر ہے اور ہریرہ مؤنث ہے، تو یہ ابو ہریرہ جو ان کی کنیت ہے اس سے مشہور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن رافع رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں، زبردست صحابی ہیں، تابعی ہیں، یہ وہ خود بیان فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن غریب کہا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس روایت کو حسن درجے کا کہا ہے، حسن درجے کی روایت ہے یہ۔
حضرت عبداللہ ابن رافع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ابو ہریرہ، آپ ابو ہریرہ کے نام سے کیوں مشہور ہو گئے؟ آپ اپنے کنیت سے کیوں مشہور ہو گئے جبکہ آپ کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے؟ تو کنیت سے آپ مشہور ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو کہا میں آپ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عبداللہ میرے پاس ایک بلی تھی، ہررتن کے معنی ہوتا ہے بلی اور ہر کے معنی ہوتا ہے بلہ۔ میرے پاس ایک بلی تھی جس کو میں نے پال رکھی تھی، میں نے اس کو پالا تھا۔ جب رات کا وقت ہوتا تو میں اس کو ایک پیڑ کے اوپر بٹھا دیتا تھا، اور جب صبح بکریاں چرانے کے لیے میں میدان میں جایا کرتا تھا، جنگلوں میں جایا کرتا تھا، تو اس کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جایا کرتا تھا اور اس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا۔ اسی لیے لوگوں نے میری کنیت ابو ہریرہ رکھ دی، یعنی بلی والے، بلی کے باپ ابو ہریرہ۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کنیت سے مجھے پکارا ہے۔ اللہ کے نبی بھی ہم کو ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، اس لیے ان کی کنیت جو ہے ابو ہریرہ پڑ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا کہ میں نے بتلایا کہ کم مدت میں، کم صحبت میں سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے ایک تاریخ ساز جملہ کا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث تھے، اپنے وقت کے سب سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والے تھے، سب سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5374 روایتیں بیان کرتے ہیں، 5374 روایتیں۔ تمام صحابہ کرام پیچھے ہیں روایتوں کو بیان کرنے میں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے ایک بات کہی ہے، وہ یہ بیان کی ہے کہ جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے مناقب ہیں، فضائل ہیں، وہیں پر سب سے بڑی فضیلت ان کی یہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیثوں کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے ذخیرہ تھے، کارخانہ علم کے ذخیرہ تھے، یہ مرکز تھے، محور تھے۔ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کرتے تھے، یہ علم کے مرکز تھے، ہاں یہ کارخانہ تھے، فیکٹری تھے۔ اور ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گجب کا حافظہ دیا تھا، گجب کا حافظہ، اور یہ معجزہ تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کہتے ہیں کوئی آدمی کوئی چیز یاد کرتا ہے بھول گیا، بھول گیا، یہ بھولنے والی بات ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اللہ کے نبی سے جو کچھ سنتے تھے وہ سینے میں دفن ہو جاتا تھا۔ آج پوچھو تو ایسے بتائیں گے، اور 10 سال کے بعد پوچھو گے تو ابو ہریرہ وہی چیز بتا دیں گے، لائن اور نقطے کا بھی فرق نہیں رہے گا۔ گجب کا حافظہ دیا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے حافظ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ملکہ دیا تھا حفظ کا، اتنا بڑا ملکہ دیا تھا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ حدیث کے بیان کرنے میں انہوں نے کبھی کوئی غلطی کی ہوگی۔
اللہ اکبر. حدیث کے بیان کرنے میں انہوں نے کبھی کوئی خطا اور غلطی نہیں کی ہوگی. اس طرح کی بہت سارے قول ہیں امام کے. یہ بہت بڑے بڑے عالموں نے کہا ہے جو اپنے وقت کے امام ہیں, جو اپنے وقت کے امام ہیں اور علم کے سمندر ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بخاری کے اندر ایک روایت آتا ہے, بڑی زبردست روایت ہے, آپ سنتے جائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا. بہت اونچا سوال کیا آپ نے. آپ کے شفاعت کا مستحق قیامت کے دن سب سے زیادہ کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ, مجھے گمان تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے, تمہارے علاوہ کوئی سوال نہیں کرے گا, یہ تم ہی پوچھ سکتے ہو یہ سوال. مجھے یہ گمان تھا کہ تم ہی یہ سوال کر سکتے ہو, تمہارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں پوچھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں تمہارے اندر جو ہے حدیث کے حرص حدیث کو حاصل کرنے کا, علم کو حاصل کرنے کا جو طمع ہے, جو لالچ ہے, جو شوق تمہارے اندر میں دیکھ رہا ہوں, اس کی وجہ سے بہت شوق تھا حدیث کو جاننے کا, سننے کا, سنانے کا, یاد کرنے کا بہت شوق تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر موجود ہے, اسی لیے مجھے گمان تھا کہ یہ بات صرف تم ہی پوچھ سکتے ہو. لہذا سنو, کل قیامت کے دن میرے شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے صدق دل سے, سچائی کے ساتھ میں صدق دل سے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ, توحید کا اقرار کیا ہوگا صدق دل سے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. جس نے بھی اللہ کے علاوہ یہ کہا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہوگا, اپنی پوری زندگی میں اس نے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی ہوگی, شرک اور بدعت کے قریب نہیں گیا ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہی لوگ میرے شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق ہوں گے اور میں انہی لوگوں کے بارے میں شفاعت بھی کروں گا. اللہ اکبر. تو حرص حدیث کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور سنانے کا ان کو بڑا حرص تھا. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی, میں آپ سے کچھ باتیں جو سنتا ہوں تو بھولنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا بھول جاتا ہوں, تو آئے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ جو باتیں میں آپ سے سنوں وہ کبھی نہ بھولے. اللہ اکبر. آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ جو میں آپ سے سنوں پھر وہ بھولنے کا اندیشہ ختم ہو جائے, پھر بھولنے کا کوئی سوال ہی نہ پیدا ہو. اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ, تم اپنی چادر بچھاؤ, جو اوڑھ کے رکھے ہو چادر بچھاؤ زمین پر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو بچھایا. اللہ کے نبی نے کچھ پڑھا اور 2-3 چلو اس کے اندر ڈالا, اور ڈالنے کے بعد, چلو اسی کو بولتے ہیں, ایسے اس کے اندر ڈالا. اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ اب اس چادر کو اٹھاؤ اور اپنے آپ کو اس سے لپیٹ لو, اوڑھ لو, اسے اپنے اوپر ڈال لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو اسے ڈھانپ لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم, قسم کھا کر کے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سے جو کچھ میں نے سنا وہ اس سینے کے اندر دفن ہو گیا, پھر نکلا نہیں. اللہ اکبر.
حضرت مروان بن حکم، جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا گورنر بنایا تھا اور مفتی بھی بنایا تھا، مفتی بھی تھے اور مدینہ کے گورنر بھی تھے یہ۔ اس نے کیا کیا کہ ایک بار اس نے سوچا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں، چلو ایک بار ان کا ٹیسٹ لیا جائے، ان کے حافظے کا ٹیسٹ لے لیا جائے کہ یہ کتنے بڑے جو ہیں حدیث کو یاد کرنے والے۔ چنانچہ ایک بار بلایا ان کو اپنے پاس اور کہا ابو ہریرہ کچھ حدیثیں بیان کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں بیان کی اور اس کو حضرت ابو ہریرہ کے نادانستہ طور پر کہ حضرت ابو ہریرہ نہ جان سکے ایک دوسرے آدمی کو بلایا، بٹھایا کہ جو کچھ ابو ہریرہ کہہ رہے اس کو لکھ ڈالو۔ لکھ لیا۔ اب 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے گزر کے سال بھر کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو کہتا ہے ابو مروان بن حکم کی ابو ہریرہ وہ جو حدیثیں آپ نے سال بھر سے پہلے بیان کی تھی، وہ جو ڈائری تھی جو کتاب وہ گم ہو گئی ہے، پھر سے وہی حدیثیں بیان کر دو۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، ٹھیک کوئی بات نہیں، پھر سے وہی حدیثیں بیان کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی حدیثیں پھر سے بیان کر دی۔ پھر سے ایک آدمی کو ڈائری لے کر کے بٹھا دیا کہ لکھو، اور اللہ اکبر، جس کے لیے کائنات کے رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہوں، دوبارہ لکھ ڈالا۔ اور جب دونوں ڈائری کو جب ملایا گیا، سال بھر کے بعد اس ڈائری دونوں کو ملایا گیا حدیث کو، تو کہیں لائن اور سطور اور نقطے اور الف لام میم کا فرق نہیں آیا، الف لام میم کا فرق نہیں آیا کہ کہیں سے الٹا پلٹا ہو گیا، ایسے ہی میران بیان کر دیا جیسے سال بھر پہلے بیان کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے غضب کا حافظہ دیا تھا، اور آپ علمی شوق رکھتے تھے، اور کیا علمی شوق تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ مجھے بھی یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حالانکہ مجھے بھی اللہ سے ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے۔ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ انصار و مہاجرین سے بھی زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں۔ اب وہ خود بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انصار و مہاجرین، مکہ والے مہاجر وہ کیا تھے؟ کاروباری تھے، تجارت پیشہ تھے، تجارت میں ماہر تھے، اور مدینہ والے تھے جو کھیتی باڑی میں ماہر تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کاشتکاری کسانی کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، ارے انصار و مہاجرین، انصار کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے تھے اور مہاجرین بازار میں نکل جاتے تھے تجارت میں، اور ابو ہریرہ مفلوق الحال تھا، مفلوق الحال تھا، اس کو صرف اپنے پیٹ کی پڑی رہتی تھی، اور پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سائے کی طرح پڑا رہتا تھا، سائے کی طرح لگا رہتا تھا۔ وہ لوگ تو بازار میں نکل جاتے تھے اور کاشتکاری میں لگے جاتے تھے، جبکہ ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں سائے کی طرح چمٹا رہتا تھا۔ اور حال یہ تھا، بھوک کا یہ حال تھا، اللہ اکبر، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا سے کیا نہیں نوازا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کا شوق دیکھیے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے سامنے ایک مرتبہ بھوک سے تڑپ کر گر گئے، منبر کے سامنے اللہ کے نبی سے حدیث سنتے سنتے تڑپ کر گر گئے مسجد کے اندر، اللہ اکبر۔ اب اور ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں سے صحابہ کرام کا گزر ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام آتے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ابو بکر، فلاں آیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس کی تفصیل انہوں نے پوچھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کی تفصیل کو بتایا اور آگے چلے گئے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا تھا جانتے ہیں؟ وہ آیت کی تفصیل بھی جانتے تھے اور اس کی شان کو بھی سمجھتے تھے،
سمجھتے تھے, صرف بتلانا یہ چاہتے تھے کہ ابو ہریرہ بہت بھوکا ہے, ابو بکر اپنے ساتھ میں لے چلو, کچھ کھانا پانی کھلا دو. لیکن وہ سمجھ نہیں سکے, نکل گئے وہاں سے, آیت کا مطلب بتا کر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد عمر کا گزر ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی انہوں نے کچھ پوچھا کسی آیت کے تعلق سے. عمر بھی آیت کا مطلب بتا کر کے چلے گئے, نہیں سمجھ سکے کہ ابو ہریرہ کے دل کے اندر کیا ہے. کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اللہ کے نبی سے بھی پوچھا, اللہ کے نبی سمجھ گئے ابو ہریرہ اٹھو اٹھو ہمارے ساتھ میں چلو, سمجھ گئے کہ تمہیں کیا چیز کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ میں لیا اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں لے کر کے چلے گئے. پوچھا کیا ہے, کہا کچھ نہیں کھانے کے لیے, لیکن ایک شخص ہے جو دودھ کا ایک پیالہ دے کر کے گیا, بس وہی صرف ہے. تو بس کہا بس لے کر کے آؤ, وہ دودھ کا پیالہ لے کر کے آؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دودھ کے پیالے کو دیکھا تب ان کے دل کے اندر کچھ اطمینان ہوا کہ چلو اب کچھ نہ کچھ تو سہارا ہو جائے گا. اللہ اکبر. کچھ نہ کچھ سہارا ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ تو کھانے کو تو مل ہی جائے گا. اب جب دودھ کا پیالہ لے کر کے اللہ کے نبی آئے تو حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں, ابو ہریرہ تھوڑا باہر جاؤ. جو اصحاب صفہ, مسجد نبی کے اندر ایک چبوترا تھا, جو مدینہ کے اندر جو مسکین لوگ, مفلوق الحال لوگ, پریشان لوگ, دینی علم سے جو تمام کے تمام شوق رکھتے تھے, لیکن سب سے زیادہ جو شوق رکھتے تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس 24 گھنٹہ رہتے تھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ ان سب کو بلا لاؤ جن کی تعداد تقریباً 60 سے 70 تھی. ایک گلاس دودھ کا اور 60 سے 70 آدمیوں کو چلے گئے بلانے کے لیے. اب حضرت ابو ہریرہ جا تو رہے ہیں بلانے کے لیے, دل کے اندر سوچ رہے ہیں بھائی ایک ہی گلاس دودھ ہے, اور اب ابو ہریرہ تیرا کیا بنے گا. 60 سے 70 آدمی کو اور بلانے کے لیے اللہ کے نبی نے کہہ دیا ابھی اب تیرا کیا بنے گا. بلا کر کے لے کر کے آیا, اللہ کے نبی کا حکم تھا. اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گلاس جو ہے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا ابو ہریرہ سب کو پلا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سب کو پلایا, لیکن گلاس کا دودھ جو کا تو بھرا کا بھرا رہ گیا. سب پی کے سیر, ایک معجزہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, بہت شان بیان کی ہے. اور بدنصیبی کی حال ہے کہ کچھ ایسے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے جن کا تعلق یہودیوں سے ہوگا یا نصرانیوں سے ہوگا یا منافقوں سے ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کے تعلق سے شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو ہدایت دے. حضرت ابو ہریرہ سب کو پلا لیے. اب باقی کون رہ گیا؟ صرف اللہ کے نبی اور حضرت ابو ہریرہ. جب اللہ کے نبی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب صرف ہم دونوں باقی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ پیو پیو, تمہیں بہت بھوک لگی, پیو. ایک مرتبہ لگایا اور پی لیا, پھر نکالا. اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ اور پیو اور پیو اور پیو. ابو ہریرہ نے پھر پیا اور پھر اس کو منہ سے ہٹایا. اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ اور پیو, بہت بھوکے ہو تم, اور پیو. پھر سے پیا اور پھر سے نکال لیا. اس کے بعد میں جب اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ کہا کہ ابو ہریرہ اور پیو, تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اب پیٹ میں جگہ نہیں, اللہ کے نبی پیٹ بھر گیا ہے. اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم تھے, علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ میں سائے کی طرح چمٹے رہتے تھے. اتنے دقت اور پریشانی میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے. میرے بھائی اور دوستو, ہمیں شان سمجھنی چاہیے صحابہ کرام کی. یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے, اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں اور رکھی جائیں گی. الہ العالمین سے دعا ہے
کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے باتیں ہوئی، ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ میں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جس طرح سے صحابہ کرام کا ایمان تھا، ہمارے اندر بھی وہی ایمان، ہمت اور حوصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے۔ الہ العالمین ہمارے درمیان میں اختلاف ہے، انتشار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طاقت اور قوت سے اس اختلاف اور انتشار کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید والا بنا دے، متحد بنا دے، موحد بنا دے، صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ان اللہ یعلم ما تصنعون۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔